الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مرحوم مومنین و اناس شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، مراجع الزام جو دنیا سے رخصت ہوئے، بالخصوص جناب مہدی رضا خواجہ کے جو مرحومین ہیں انہیں شامل کرتے ہوئے احساس فرما دیجیے. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور جتنے بھی مومنین نے ان مجالس میں دام درہم سخن قدم حصہ لیا، ان کی عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائے. عزیزان محترم، اس سلسلے کی آج چوتھی اور آخری نشست ہے، اور جو گفتگو کا محور ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعائے چہاروں میں، جس میں امام سجاد علیہ السلام نے اصحاب انبیاء بالعموم اور اصحاب رسول کے لیے بالخصوص دعائے رحمت و بخشش و مغفرت فرمائی ہے. اس دعا کے اندر امام نے 12 صفات گنوائی ہیں ان اصحاب کی جو رحمت اور رضوان کی دعا کے قابل ہیں. 12 صفات کا ذکر کیا ہے. یقیناً آپ حضرات سے جو گزارش کی تھی اس کے مطابق آپ دیکھ کر آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے. میں کچھ ان میں سے چیدہ چیدہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وقت نہیں ہے، اگر زندگی نے ساتھ دیا پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. آج اس قدر ہو سکے امام نے ان کے لیے دعا کی. اگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ کو فقط دعا برائے دعا سمجھتے ہیں تو یہ ان کے لیے مقام تدبر و تفکر ہے کہ امام اگر دعا کر رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، بلکہ ساتھ میں دعا کرتے ہوئے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کیوں دعا کر رہا ہوں. بعض اوقات آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ کیوں دعا کیا ہے. امام نے اس دعا میں یہ بتایا ہے کہ ہم
ان اصحاب رسول کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ایک صفت جو بیان فرمائی دعا کرنے والوں کے حق میں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ پیروان رسالت مآب ہیں جنہوں نے رسول کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے گھروں سے نکل آئے۔ پھر فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے انہوں نے اپنے خاندان والوں سے دشمنی مول لی ہے، خاندانوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے انہیں باہر نکال دیا، اور انہوں نے فقط اور فقط رسول اور اللہ کی محبت میں اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ کاش یہ جملہ جس طرح سے چاہتا ہوں ایسے پہنچ جائے۔ دوسرے لفظوں میں امام دعا کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ رحمت اور رضوان کے قابل وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر رسول کو اپنایا ہو، وہ نہیں ہیں جو کچھ نہ رکھتے ہوئے رسول کے پاس آئے اور سب کچھ لے بیٹھے۔ ورنہ آپ جائیے، تاریخ آپ کو بتائے گی، اگر آپ نے اس طرف توجہ فرمانی ہو۔ حقیر کو یہ توفیق حاصل ہوئی تھی علامہ مرتضیٰ عسکری کا کہ رسائل کا مجموعہ ایک کتاب ہے بینات کے نام سے جو اس حقیر نے ترجمہ کی تھی، اس میں ایک رسالہ ہے سقیفہ کے نام سے، وہ آپ جا کر دیکھیے گا، اس میں مکمل تفصیلات موجود ہیں کہ بعد رسول جب کچھ افراد مسند پر بیٹھے تو جو ان کے قریبی افراد تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کس قدر مال و زر چھوڑ کے گئے۔ یعنی وہ افراد کہ جو حقیقت میں کچھ نہ رکھتے تھے، انہیں اس قدر مال حاصل ہو گیا کہ ایک صاحب کے انتقال کے بعد ان کی اولاد میں جھگڑا ہوا تو سارا مال و زر لا کر مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا، سونا، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اس قدر سونا تھا کہ جب ڈھیر کیا گیا تو جو ایک طرف بیٹھے تھے وہ دوسری طرف والوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک طرف یہ حساب تھا اور دوسری طرف یہ کہ جس علی کی وجہ سے لوگوں کو خیبر کی فتح کے بعد پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب ہوئی تھیں، وہ جب خیبر سے واپس لوٹے اور گھر پہنچے اور فاطمہ نے کہا یا علی سب کو ملا ہے، آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ کو تو سوا ملا ہوگا، تو کہا ملا تھا لیکن جس نے دیا تھا اسی کی راہ میں خرچ کر کے آ رہا ہوں۔ کتنا فرق ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب وہ عادات اپنانے والے اور یہ خصائل رکھنے والے ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ پوچھیں حضور کس طرح سے برابر ہیں۔ آپ کو اگر متوجہ کروں انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے، نام نہیں لے سکتا، وہ جو علی کا درینہ دشمن تھا، جو شام میں بیٹھا تھا، جو بہانے ڈھونڈتا تھا امیر المومنین پر نعوذ باللہ سب و شتم کروانے کے، جو بہانے تلاشتا تھا کہ کسی طریقے سے علی کی تنقیص کر سکوں، اس نے اپنے دربار میں ایسے لوگوں کو بٹھا رکھا تھا پیسے دے دے کر کہ جب وہ چاہتا تھا انہیں کھڑا کرتا تھا اور کہتا تھا چلو علی اور اولاد علی کے خلاف بولنا شروع کرو۔ ایک دن اس کا جی چاہا کہ علی کے خلاف کوئی بولے تو کہا تم میں سے کون ہے جو علی کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی صفت بیان کرے جو فقط علی میں پائی جاتی ہو اور وہ بہت ہی گری ہوئی صفت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا میں بیان کرتا ہوں۔ کہا بولو کیا ہے؟ کہا علی بہت ہی کنجوس اور خسیس انسان ہے۔ کیا کہا؟ علی بہت ہی نعوذ باللہ کنجوس اور خسیس انسان ہے۔ جس نے پیسے دے کر بلوانے کے لیے کھڑا کیا تھا اسی نے کہا خاموش ہو جا، بیٹھ جا۔
کہ وہ بات کر جو کسی کے ذہن میں اترے اور کوئی اس پہ یقین کرنے کو تیار ہو۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے تو بیان کی ہے۔ کہ خدا کی قسم، یہ دشمن کہہ رہا ہے، خدا کی قسم اگر علی کے پاس 2 حجرے ہوں، ایک بھوسے سے بھرا ہوا ہو، دوسرا سونے سے بھرا ہوا ہو، تو علی راہ خدا میں بھوسے کے حجرے سے پہلے سونے کا حجرہ خدا کی راہ میں تصدیق کر دے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ دشمن، توجہ فرمائیں، دشمن، لیکن کیا اس قدر اسے پتا ہے کہ کچھ بھی کر لو علی پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اب کوئی کہے کہ یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سلام ہے ہمارا رسول کے ان پیروکاروں پر، ان اصحاب پر جنہوں نے اپنی اولادوں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جنہوں نے صعوبتیں جھیلیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راہ خدا میں شہید ہوتا دیکھا، لیکن رسول کے اوپر اعتقاد اور ان کے دین سے رتی برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ تصور کیجئے کہ کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جائیں اور اس کے والدین کو اس کی نگاہوں کے سامنے بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ سلام ہے ہمارا عمار یاسر پر کہ جن کے والدین عالم اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ تو جو ہے نا حضرات کی، عمار یاسر کون ہے؟ عجیب ہے، عمار یاسر کی فضیلتیں دیکھیے، والدین عالم اسلام کے پہلے شہید اور خود بھی اس میدان میں شہید ہوئے جہاں حق و باطل کا فیصلہ ہوا۔ یہ روایت تو مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جو صحیح مسلم کو نہ مانے پھر وہ صحیح مسلم نہیں۔ کیا کہا؟ کہ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ انہوں نے عمار سے فرمایا، اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تقتلک فئۃ الباغیہ، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ عمار اس وقت ہوتے یا نہ ہوتے، ضروری نہیں تھا کہ عمار کے ہونے سے ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوتا۔ جب علی موجود تھے تو علی کے مقابل میں تو کسی کو کوئی دوسری بات سوچنی نہیں چاہیے تھی، لیکن لوگوں کی اپنی اپنی قسمت ہے، لوگوں کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ بعض ایسے ہیں جو رسول سے سن کر کلمہ پڑھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جانوروں کو بولتا دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ نہیں بات نہیں پہنچی شاید۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ کفار آئے، کہنے لگے ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مگر اس وقت جب یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے یہ اکھڑ کر آپ کے پاس آ جائے۔ جناب رسول نے کہا اگر یہ کر دوں تو مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے۔ جناب رسول نے اشارہ کیا، وہ اکھڑ کے آیا، رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا، کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی نہیں، اس سے کہیں یہ 2 لخت ہو جائے، 2 ٹکڑے ہو جائے۔ رسول نے حکم دیا، وہ درخت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کہ اب آدھے سے کہیں واپس جا کر اپنی جگہ پہ لگ جائے۔ رسول نے پھر حکم دیا، وہ چلا گیا۔ کہ اب جو آدھا رہ گیا اس سے کہیں یہ بھی واپس چلا جائے، وہ بھی چلا گیا۔ پھر دیکھا کہ ایک جانور بھاگ رہا تھا، جنگلی جانور۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسے گو کہتے ہیں۔ اس کو انہوں نے دیکھا، کہا حضور اگر یہ آپ کے بلانے پہ آ گیا تو ہم مان لیں گے۔ رسول نے اشارہ کیا، وہ لوٹ آیا۔ وہ جانتے تھے یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ جنگلی جانور ہے، اور جنگلی جانور کو اگر کوئی پیچھے سے آواز دے تو وہ اور تیزی سے بھاگتا ہے۔ لیکن انہوں نے فوراً
جیسے ہی کہا کہ یہ ہو تو وہ جانور واپس پلٹا اور رسول کے سامنے آ کر اس نے اعلان کیا کہ میں جانور صحیح لیکن جب رسول بلائے گا تو آ جاؤں گا. میں آ جاؤں گا. وہ آیا. اب کچھ لوگوں نے اس جانور کے آنے پر رسول کا کلمہ پڑھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ وہ تھے جنہوں نے رسول پر رسول کی صداقت کی وجہ سے یقین کیا، کچھ نے اس جانور کی وجہ سے یقین کیا. اب وہ جو رسول کے منہ سے سن کر ایمان لائے ہیں اور وہ جو جانور کی وجہ سے لائے ہیں، ان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ان دو میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ان میں بہت فرق ہے. لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ یہ ایک ہیں، نہیں حضور ایک نہیں ہے. اسی طریقے سے جو جنگ صفین میں بات کہاں تھی یاد ہے نا؟ جنگ صفین میں جو افراد عمار یاسر کی شہادت کے بعد اس چیز کو درک کر سکے کہ حق کہاں ہیں وہ اور ہیں، اور جو شروع سے علی کے ساتھ ہیں یہ جانتے ہوئے کہ علی مع الحق والحق مع علی، وہ اور ہیں. لیکن ہمارا سلام ہے حضرت عمار یاسر کو، ہماری نسل قربان حضرت عمار یاسر پر، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ولائے اہل بیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ایک گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس گفتگو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جملہ، آدھی گفتگو میرے منہ سے نکلے گی اور آدھی آپ کے فہم کی متقاضی ہے. میری کچھ مجبوریاں ہیں جنہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور ان ٹاپکس پہ بات کرنا بھی اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ آپ کہیں جناب علی ہمارے بچے سب کچھ جانتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا. اب تو سب سے بڑی مشکل بات یہ، ان مجلسوں میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہاں جو آتے ہیں وہ سب اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ عجیب معاملہ ہے. مجلس اندر ہو رہی ہے، اندر سے زیادہ مجمع باہر لگا ہوا ہوتا ہے. وہ باہر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اتنی زحمت اٹھا کے آپ آ ہی گئے تو فرش عزا پر آ جائیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم مصائب سن کر آپ کی آنکھوں سے اگر آنسو بہہ جائیں گے، اگر آپ بہت عالم فاضل ہیں بھی صحیح اور آپ کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، تو کم از کم مصائب میں تو آپ کی آنکھوں سے گریہ کے بعد کچھ ثواب آپ کے دامن میں ہوگا جسے آپ یہاں سے لے کے جائیں گے. یہ جملہ میں مکرر کہہ چکا ہوں کہ مجلس کے بعد جو کھانے پینے کا تبرک ہوتا ہے وہ تو آپ کو ملے نہ ملے الگ بات ہے، لیکن مجلس کا اصل تبرک وہ مطالب ہیں جو آپ مجلس سے لے کر جاتے ہیں. اگر یہ مطالب آپ نہیں لے کر گئے تو مجلس کا اصل تبرک آپ نے چھوڑ دیا. اور بڑا فرق ہے اس مادی تبرک میں اور اس روحانی تبرک میں. اگر لوگ زیادہ ہو جائیں تو مادی تبرک کم پڑ سکتا ہے، لیکن یہ تبرک وہ تبرک ہے جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. تو امام نے جو صفات گنوائی ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے میں نے نقل کی کہ یہ کون افراد تھے جو رسول کے ساتھ تھے، جنہوں نے رسول کی تصدیق کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی اولادوں کو چھوڑا. اور ایک عجیب جملہ ہے، کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اور خدا کی خاطر اپنے آباء و اجداد اور اولادوں سے جنگ کی. یہ بہت سنگین مرحلہ ہے. دیکھیے کہیں پر بھی پہنچ جائیں آپ، جب سامنے اولاد یا رشتہ دار آتے ہیں تو پھر تلوار اٹھا کے جنگ کرنا بڑا سنگین ہے. ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کا چراغ اس طرح سے روشن ہو کہ کسی طرح سے منافقت اور کفر کی اندھیر نگری اس کے دل میں راہ نہ پا سکے. آپ جائیے جنگ بدر کے احوال اٹھائیے، جنگ احد کے احوال اٹھائیے، پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا
کہ اپنے اجداد کو قتل کیا لوگوں نے، کس لیے؟ کیونکہ حکم رسول تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ آج مجھ سے اگر کوئی کہہ دے، میں لاکھ ہم میں کوئی ایسے ہوں کہ جو کہیں میں اپنے بچے کو آگ کرتا ہوں، لیکن آگ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس سے کہیں کہ اس کو قتل کر دو، کوئی مانے گا؟ یعنی جو بھی ہے اولاد ہے۔ لیکن وہاں اصل چیز کیا تھی؟ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اصل چیز کیا ہے جو امام بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں امام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تاکہ بتائیں یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا مگر رسول کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اپنے احساسات، اپنی محبتیں، اپنے تمام تر رشتہ داریاں، اپنا مال و زر سب قربان کیا مگر رسول اور ان کی محبت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امام سجاد جیسا امام بیٹھ کر ان کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ امام ان کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ آپ سوچئے اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ گزرنے کے بعد امام دعا کرے، اور امام نے کیا دعا کی کہ اس کے بعد تمام اہل ایمان کے لیے اس دعا کو پیش کر دیا کہ جب تک قیامت نہ آئے تمام اہل ایمان ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی ہم سے پوچھے ہمارے لیے یہ کتنے قیمتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اصحاب اگر آسمان میں ہوں تو ستارے، اگر رسول کے ساتھ ہوں تو تارے، اور اگر علی کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے۔ یہ سب ہمارے۔ کس نے کہا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں؟ لیکن شرط وہی ہے، رسول کا وفادار ہو، علی کا حبدار ہو، فاطمہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ ہمارا یہ فارمولہ ہے، سیدھا سادہ، اور کسی کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے بقیہ کئی افراد کو اپنے عقیدہ رکھنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہے، ہمیں بھی ہے۔ کیوں ہم کسی سے خائف ہوں؟ ہمارا مکتب وہ تو ہے نہیں کہ جو 200-300 سال پہلے بن گیا ہو۔ ہمارے مکتب کی ایک پوری تاریخ ہے، اور ہم اس وقت سے ہیں جب سے رسول ہیں۔ کوئی اگر ہم سے آ کے پوچھے آپ کب سے ہیں، تو آپ یہ نہ بتایا کیجئے کہ آپ کب سے ہیں، آپ بس یہ کہا کریں رسول جب سے ہیں ہم تو تب سے ہیں۔ علی کی محبت اور ولایت کی شمع رسول جلا کر گئے تھے۔ یہ تو ان سے پوچھئے جو آ کر اس شمع کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن خدا نے کہہ دیا یہ کافر لاگ بجھائیں، جس شمع کو میں نے روشن کیا ہے وہ پھوکوں سے بجھائے نہ بجھے گی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اب مسئلہ کہوں، اگر کوئی آگے پوچھے اور اس دعا کو پیش کرے کہ بھائی آپ کے ہاں تو یہ مقام ہے، بالکل ہے، سر آنکھوں پر، تو کیا آپ پھر کیوں کسی کے لیے یا کچھ افراد کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک جملہ سربستہ کہنے جا رہا ہوں۔ تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اجمعین کو نہیں متقین کو مانتے ہیں۔ توجہ فرمائے حضرات، ہم اجمعین کو نہیں متقین کو مانتے ہیں۔ جہاں تقوی ہے وہاں ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے آ کر کہے کہ حضور نہیں سب ایک سے ہیں، ہم کہیں گے قرآن مجید یہ ہمیں تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن تو کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون،
کیا مومن فاسق جیسا اور فاسق مومن جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آیت کہہ رہی ہے السابقون الاولون، جو سابق ہیں اور اولین ہیں۔ اگر کبھی بھی عالم اسلام سابقین اور اولین کو ڈھونڈنے نکلے گا تو اگر کسی سازش کا شکار نہ ہوا تو اسے سب سے آگے جو دکھائی دیں گے وہ ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب ہے، کسی دوسرے کو نہیں دیکھے گا۔ اور یہ صرف ہم نے نہیں لکھا، جائیے دیگر مکاتب کی کتب اٹھائیے، سب نے لکھا علی سابق الاسلام ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا نا عبداللہ ابن عباس کا، پرسوں عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، کہا یہ جو آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے ہیں بعد میں ایمان لانے والوں کے لیے لازم ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ابن حدید معتزلی نے لکھا یہ شرح نہج البلاغہ میں، کہتے ہیں تم جس کے لیے بھی دعا کرو کرو، نہیں کرتے نہ کرو، لیکن جیسے ہی السابقون الاولون کے لیے دعا کرو گے تو سب سے پہلے اگر کسی کے لیے دعا بنتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ ان سے پہلے کوئی دوسرا اسلام نہیں لایا۔ علی اول ہیں، مقام میں بھی، مرتبے میں بھی، اور رسول کی تصدیق کرنے میں بھی۔ اور اب جو کہہ رہی ہے والذین اتبعہم بإحسان، جنہوں نے اتباع کی ان سابقون الاولین کی نیکی میں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دوسرے لفظوں میں آیت کہہ رہی ہے تم انہیں علی ابن ابی طالب کی پیروی کرنی ہے۔ مصداق اتم اس آیت کے میرے مولا علی ہیں، اگر کوئی ان کی پیروی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس مرتبے تک اگر کوئی آ جاتا ہے تو بس اس کے لیے بات واضح ہے، جو علی کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو علی سے دور ہے ہم اس سے دور ہیں۔ جناب امیر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو۔ اور اب وہ مرحلہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اور دیگران کے ہاں تفریق پیدا کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم یہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ سب ایک سے ہیں، کیونکہ قرآن نہیں مانتا اس اصول کو۔ دوسرا نقطہ، ہم سب کی عدالت کے قائل نہیں ہیں، واضح بتا رہے ہیں، ہم سب کی عدالت کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ قرآن ہمیں اس عقیدے کو اپنانے سے روکتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو سورہ منافقون بھی رکھتا ہے، یہی قرآن ہے جو اپنے اندر فاسقین سے متعلق آیات رکھتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت پڑھیے، جب تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تحقیق کر لو۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس زمانے سے متعلق ہے؟ کب اتری؟ رسول کے بعد تو اتر نہیں سکتی، قرآن تو رسول کے زمانے میں ہی اترے گا نا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسے بھی معجزے دکھائے ہیں کہ رسول کے بعد بھی آیتیں اتروائی ہیں۔ میں یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا اپنی طرف سے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابن حزم نے المحلہ میں اس کو نقل کیا ہے، جی توجہ فرمائیے۔ یہی جو بیٹھا ہوا تھا شام میں علی کا دشمن، آج تاریخی بات زیادہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے اتفاقاً، جبکہ مجھے عادت نہیں ہے تاریخ زیادہ پڑھنے کی۔ اس نے ایک شخص کو خریدا جس کے پاس تیگ صحبت تھا، سرکار کی صحبت میں رہا، وہ کہا میں تمہیں 1,00,000 درہم دیتا ہوں، ایک روایت بنانی ہے۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا 2,00,000 لے لو۔ نہیں 3,00,000 ممکن نہیں ہے۔ 4,00,000 چلو ٹھیک ہے۔ 4,00,000 درہم لے کر کیا کیا؟
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لیلۃ المبیت، شب ہجرت، جو آیت علی کے لیے اتری کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، رضائے پروردگار کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے۔ اس آیت کو کس کے لیے لکھوایا گیا؟ اصل تو مولا علی کے لیے ہے نا، لکھوایا کس کے لیے گیا؟ 4 لاکھ درہم دے کے کیا کیا؟ نہیں، اس کے لیے بھی لکھوا لیتا تو خیر بچت ہو جاتی، اس کے لیے بھی لکھوا لیتے تو بچت ہو جاتی۔ لکھوائی گئی کس کے لیے؟ کہا یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے، بتائیے کہاں جائیں گے؟ اور پھر نیچے تشریح میں کیا لکھا لکھنے والوں نے؟ کہا یہ اس طرح سے اس کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ اسے پتا تھا جب میں علی کو قتل کر دوں گا تو بچوں گا تو میں بھی نہیں، اور جب مجھے قصاص میں قتل کیا جائے گا تو میری جان تو گئی، اور چونکہ وہ علی کو قتل کرنا خدا کی طرف سے کار ثواب سمجھتا تھا، اور خدا کے مابین یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کار ثواب کو انجام دینے کے لیے میں اپنی جان بیچ دوں گا اور خدا کی رضا خرید لوں گا، اور لکھ دی گئی۔ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، المحلہ میں ابن حزم نے لکھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، کس طرح سے حقائق کو مسخ کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی خدا نے کیا اپنے وجود کا اظہار کیا۔ جہاں ایسے ایسے بیٹھے تھے علی کے فضائل پہ قدغن لگانے کے لیے، آج بھی جتنی فضیلتیں علی کی نقل ہوئی ہیں کسی دوسرے کی ہم تک نہیں پہنچ پائی۔ اسی لیے احمد ابن حنبل اہل سنت کے بہت بڑے امام، انہوں نے واضح انداز میں اپنی کتاب میں لکھا، ان سے منسوب صحیح و سند روایت کے ساتھ فرماتے ہیں جس قدر صحیح اور حسن حدیثیں علی کے فضائل میں ہم تک پہنچی ہیں کسی دوسرے صحابی کے بارے میں نہیں پہنچی، جتنی علی کے بارے میں کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا ماجرا جہاں ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہوگا اگر حکومت کسی کے خلاف ہو جائے، مؤرخ کسی کے خلاف ہو جائے، پروپیگنڈا ٹیم کسی کے خلاف ہو جائے، وہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ خدا نے ان سب چیزوں کے خلاف ہونے کے باوجود بھی علی اور اولاد علی کو اس طرح ہم تک پہنچایا کہ ان کے دامن پہ پیون تو نظر آتے ہیں، دھبا نظر نہیں آتا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ حالات ہیں۔ علی جنگ صفین میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ہم کس کو مانتے ہیں جی؟ متقین کو، اجمعین کو نہیں۔ فرق کدھر ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بات کہیں سے کہیں نکلتی جا رہی ہے، وقت کم ہے۔ ہم نے یہ کہا سب ایک سے نہیں ہیں اور سب عادل بھی نہیں ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایسے ہیں جو فاسق بھی تھے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ آیات کب اتری ہیں؟ رسول کی زندگی میں۔ اگر کوئی شان نزول گھڑنا بھی ہے تو اس کے بارے میں گھڑیے جو رسول کی زندگی میں موجود ہو، اس کے بعد کا قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن گھڑنے والوں نے ابن ملجم کے لیے گھڑا۔ جناب امیر ہیں یا حضرت زہرا ہیں یا حسنین کریمین ہیں علیہم السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول کی زندگی میں حیات تھیں، دیگر افراد بھی تھے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ اچھے افراد ہیں تو فاسقین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ یہ بات بڑی زیادتی کی ہوگی کہ اگر ہم ایمان والوں سے متعلق ساری آیات تو ان کے بارے میں جانیں جو رسول کے زمانے میں تھے،
جبکہ فسق و فجور اور منافقت سے متعلق تمام آیات اس زمانے سے جانے جو رسول کے ساتھ رہنے کے بعد والا زمانہ ہے، جن کی شان میں تعریفی کلمات قرآن میں آ رہے ہیں، تو اسی زمانے میں دوسری آیات بھی تو ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا فیصلہ ہوگا، انہیں بھی تو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے؟ اگر آپ نے فقط وہ آیتیں دیکھنی ہیں جن میں تعریفیں ہوئی ہیں تو دوسری آیات کیا مسخ ہیں، دوسری آیات کیا منسوخ ہو گئی ہیں؟ وہ آیات بھی تو آج تک موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ واضح طور پر سب نے لکھا ہے، جائیے تفسیر طبری سے لے کر تفسیر در منصور تک اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب یہ آیت اتری کہ جب تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، یہ کس کے بارے میں اتری؟ ولید ابن عقبہ کے بارے میں واضح لکھا ہے۔ اگر قرآن کسی کو منافق کہے، قرآن کسی کو فاسق کہے، میں اور آپ کیسے اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر جسے قرآن فاسق کہے اور اس کے مقابل جسے قرآن مومن کہے، ان دونوں کو ایک پلڑے میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ رکھا جائے۔ اگر کوئی رکھتا ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ توہین نہیں ہے، خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ توہین یہ نہیں ہے کہ ہم حقائق بیان کریں، توہین یہ ہے کہ ہم حقائق کو چھپائیں۔ توہین یہ ہے، توہین یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں سورہ تحریم کس کے لیے اتری ہے، بلکہ توہین یہ ہے کہ ہم چھپائیں کہ یہاں کون مراد ہے، کیونکہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ پتہ چلے کون ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ چھپ جائے۔ اس کا مطلب ہے حقیقت میں توہین قرآن وہ کر رہا ہے جو چھپانا چاہ رہا ہے۔ یہ توہین نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے وہ کون سے افراد تھے جن کے پیچھے چلنا ضروری تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس عقیدے کو اپنانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ سب عادل ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر دیگر افراد سے دین حاصل کیا تھا، دین ایک ایسی چیز ہے جس میں جب تک آپ کے پاس یہ دلیل نہ ہو کہ جس سے لے رہا ہوں وہ صحیح تھا یا نہیں، دین آپ تک صحیح نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا کہا گیا کہ جن سے لیا ہے وہ تو عادل ہیں اور سب عادل ہیں، لہٰذا جو بھی لیا ہے وہ دین درست ہے۔ خدا کا شکر ادا کیجئے، آپ نے ان ہستیوں کو معصوم مانا ہے جنہیں خدا نے معصوم بنایا تھا، لہٰذا آپ کو دین لینے میں یہ مشکل درکار نہیں تھی۔ لیکن دیگر افراد جو اہل بیت سے ہٹ گئے، جنہوں نے حدیث ثقلین سے روگردانی کی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا مقام ہو جہاں سے وہ دین حاصل کرے، اس لیے کہا گیا سب عادل ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، سب عادل نہیں ہیں۔ یہ جو بار بار آپ سنتے رہتے، اور میں نے شاید 2 دن پہلے بھی یہاں تذکرہ کیا تھا، حدیث سفینہ، میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے۔ یہ جو کشتی نوح کہا، اس میں ایک اہم ترین چیز کیا ہے؟ تمسک اختیار کرنا۔ تمسک کیسے اختیار ہوگا؟ بس یہ کہتے رہیں رسول کی اولاد ہیں، بس یہ کہتے رہیں رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے داماد ہیں، یہ تمسک ہے؟ تمسک یہ ہے کہ جس طرح قرآن سے دین لیتے ہو ویسے ہی اہل بیت سے دین لو۔ اگر اہل بیت سے دین نہیں لیا، یہ تمسک نہیں ہے، یہ فقط دل کو بہلانے کے لیے اچھے خیالات ہیں۔ تمسک یہ ہے کہ دین اہل بیت سے حاصل کیا جائے، اور اگر دین اہل بیت سے حاصل ہو تو پھر حدیث ثقلین بھی اپنی جگہ پر ہے، حدیث سفینہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، حدیث ولایت بھی اپنی جگہ پہ ہے، حدیث باب الحطہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کے لیے ہیں۔
مختلف پیراہوں میں مختلف مثالوں میں رسول نے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے متمسک ہونا ہے، یہ تمہاری نجات کی ضمانت ہیں. کسی دوسرے کے در پہ نہیں ڈالا، اور رسول کسی ایسے کے در پہ ڈال بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو خود ہی یہ نہ پتا ہو کہ میں صحیح چلوں گا یا نہیں چلوں گا. آپ شاید پہنچ نہیں پائے، میں کچھ کہہ گیا. ممکن نہیں ہے. جناب امیر جب ممبر پہ آئے پہلی مرتبہ، عجیب ماجرا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے سب برابر نہیں ہو سکتے. جس کو جو ماننا ہے مانے، اسے مبارک ہو، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب جناب امیر ممبر پہ آئے تو یہ کچھ روایت طے پا گئی تھی کہ رسول عرشے پہ بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے بیٹھنے کا انتظام ہوا، پھر اسے چھوڑ کے اور نیچے بیٹھنے کا انتظام ہوا. اب جب علی آئے تو ان کے لیے تو نیچے کا ہی زینہ بچا تھا. دنیا نے کہا پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کہاں بیٹھیں گے. جناب امیر نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا. عرشے پہ جا بیٹھے تو دائیں بائیں سے چہمگوئیاں شروع ہوئیں. چلیے کسی اور کا لحاظ پاس نہ کرتے، کم از کم جائے رسالت کا تو لحاظ رکھتے. میں کہوں گا یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں علی. وہ جو تھے وہ اور تھے، یہ جو آیا ہے یہ اور ہے. وہ جو اور تھے وہ لکڑیوں کے ٹکڑے پہ بیٹھتے تھے، یہ جو آج آیا ہے یہ دوش پیمبر کا سوار ہے. اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق فی مقامہ. آج اللہ کا شکر ہے کہ حق اپنے مقام پہ لوٹ آیا. توجہ فرمائیں، آج حق اپنے مقام پر لوٹ آیا. یہ کس کا جملہ ہے؟ جناب امیر کا. جب ممبر پہ ظاہراً پہلی طرف تشریف لائے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو جملے عجیب ہیں. کہنے والوں نے کہا کہ دیکھو میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں سیدھی راہ پہ چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں ڈگمگانے لگوں تو مجھے آ کر سیدھا کر دینا. حضور اب ان دو جملوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہم کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، ہم تو پوچھ رہے ان دو جملوں میں فرق ہے یا نہیں ہے. مجھے یہاں سے کراچی جانا ہو اور میں ٹکٹ لے لوں، اور ٹکٹ لینے کے بعد میں جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھ جاؤں اور اعلان ہو کہ 20 منٹ کے بعد آپ تشریف لے آئیے جہاز میں، بورڈنگ کارڈ میرے ہاتھ میں ہو، میں جا کے بیٹھوں، اعلان ہو کہ اپنی بیلٹیں کس لیں. ہم 30,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے 1.5 سے 2 گھنٹے میں کراچی لینڈ کر جائیں گے. جہاز اڑے، 20,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے، اور جو سامنے کارپٹ میں بیٹھا ہو پائلٹ، وہ وہاں سے اعلان کرے کہ دیکھو جو میرے ساتھ بیٹھے ہو، میں تمہیں بتا دوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر تو میں جہاز صحیح چلاؤں تو تم بیٹھے رہنا، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے آ کے سکھانا کہ جہاز کیسے چلاتے ہیں. تو جو پیچھے 200-300 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کچھ نہ کہیں، کم از کم اتنا تو ضرور کہیں گے بھائی جب چلانا نہیں آتا تھا تو آ کے بیٹھے کیوں تھے؟ اور اگر اس کے باوجود بھی خدا نہ خواستہ، میں تو خدا نہ خواستہ ہی کہوں گا، اگر اس کے باوجود بھی خدا نہ خواستہ جہاز صحیح و سالم لینڈ کر گیا
تو جو کیس چلے گا وہ کس کے خلاف چلے گا؟ نہیں، کیس چلے گا کمپنی کے خلاف کہ آپ نے کسی ایسے کو لا کر کیوں بٹھایا جو نہیں چلانا جانتا تھا، اسے کیوں لا کے بٹھایا؟ اسلام کی کمپنی کا مالک خدا ہے۔ جب میں اور آپ کسی ایسے کو پائلٹ بنا کر نہیں بٹھا سکتے جسے چلانا نہ آتا ہو، خدا بھی کسی ایسے کو نہیں بٹھا سکتا جو عالم اسلام کو چلانا نہ جانتا ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا بھی نہیں لا کے بٹھا سکتا۔ یہیں سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسند رسالت پر کس کو آنا چاہیے۔ وہ لوگ جو واقعاً مومنین میں سے ہیں، ہمارے سر کا تاج، لیکن وہ افراد جنہوں نے حق اہل بیت ادا نہیں کیا۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں حق ہے کہ ہم اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ جسے چاہیں مانیں۔ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے، جو کہ اپنی جگہ بجا تھیں، کچھ چیزیں بیان ہونے سے رہیں، اور اب چونکہ وہ بیان نہ ہو سکیں لہٰذا ان کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز بیان کرنے کے لیے ہمیشہ طعن و تشنیع کا سہارا لینا پڑے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم حقائق کو سامنے رکھیں، پھر کوئی قبول کرے کرے نہ کرے اس کی اپنی قسمت۔ یہ چیز کہ کس کے ساتھ ہونا ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہونا، یہ دین کی اصل ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دین کیا ہے تو میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا۔ میں کہوں گا آئیے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ میرے مولا نے دونوں سے مروی ہے، دونوں ائمہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے بغض رکھا جائے؟ یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہیں آپ اپنی زبان میں تولا اور تبرہ کہتے ہیں۔ البتہ یہاں یہ بات سامنے رکھ دوں، تبرہ کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ نکل جائیے اور جو منہ میں آتا جائے وہ بولتے جائیے۔ یہ ان کے ہاں ہوگا معنی جو علی کے مخالفین تھے۔ ہمارے معصومین نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، ہم اپنے معصومین کے پیروکار ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اظہار برات کیا ہے ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے غدیر میں رسول نے یہ کیوں حکم دیا تھا جو آگے رہ گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آئیں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ رسول نے یہ بتانا تھا غدیر وہ نقطہ ہے کہ جو اس سے آگے نکل گیا وہ بھی گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گیا، جو یہاں موجود ہے وہی نجات پائے گا۔ نجات علی کے ساتھ ہونا ہے، جو آگے نکلے گا وہ بھی گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گیا۔ اس لیے جو ائمہ نے طریقے اپنائے ہیں وہ ہم نے اپنانے ہیں۔ میرے مولا جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرمائیں۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ بس زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی۔ تشریف فرمائیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ ایک شخص آیا، یہ بہت اہم ہے
اس طرف توجہ رکھیے، اور اگر کہیں دائیں بائیں سے کوئی آپ کو صدائیں سنائی دے رہی ہیں تو اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تشیع کا عقیدہ ان تمام معاملات میں بہت صاف ستھرا ہے۔ کسی کی 1400 سال کے بعد اپنی منمانی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ اس معاملے میں تشیع کا عقیدہ بہت واضح اور صاف ہے۔ ائمہ نے کسی دوسرے کے اوپر نہیں چھوڑا کہ تم بعد میں آ کر اپنی منمانی سے تشریح کرتے پھرنا، وہ سب کچھ پہلے بیان کر کے گئے ہیں۔ اس نے آ کے پوچھا، کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا لیکن آپ کے مخالف سے بھی میرے دل میں محبت ہے۔ عجب، اب علی کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں علی؟ جناب امیر نے کیا کہا؟ جناب امیر نے کہا، دیکھ اس وقت جو تیری حالت ہے وہ ایسی ہے جیسے تو کانا ہے، جیسے ایک آنکھ کا، یعنی تیری ایک آنکھ ہے اور ایک اندھی ہو چکی ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ جناب امیر کا۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس کی بڑی خوبصورت تشریح فرماتے ہیں، سنیے گا۔ انہوں نے اپنی کتاب ادب فنائے مقربان میں کیا خوب جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں جناب امیر نے جو یہ کہا کہ تو ایک آنکھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، اور ان دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ سے تو نے ہمارے فضائل دیکھنے ہیں اور دوسری آنکھ سے ہمارے دشمن کے رذائل۔ اگر تیری آنکھ فقط ہماری فضیلت دیکھ رہی ہے تو فضیلت والی کام تو نور رکھتی ہے، لیکن جس نے ہمارے دشمن کے رذائل دیکھنے ہیں وہ اندھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علی نے کیا کہا؟ کہ دیکھ تیری یہ حالت زیادہ عرصے برقرار نہیں رہے گی، یا تو دونوں کھل جائیں گی یا دونوں اندھی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آقا جوادی عاملی بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، میں کھول نہیں سکتا، بس اس جملے کو سن لیجئے، گھر جا کے سوچئے گا اس پہ۔ کہا اللہ کی طرف پرواز کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، سیر و سلوک کے لیے دو پر درکار ہیں۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے کہ اس کا ایک پر ٹوٹ جائے وہ پرواز کر سکے؟ اگر پرواز کرنی ہے تو دو پر چاہیے۔ اللہ کی طرف پرواز کرنے کے لیے دو پر چاہیے، ایک کا نام تولا ہے، دوسرے کا نام تبرہ ہے۔ یعنی جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ ہونا ہے، جو اس کے دشمن ہیں ان سے اظہار برات اختیار کرنا ہے۔ کہ اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے، اسے انسان تو دور زندہ موجود کہنا مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو جس کو آپ تولا و تبرہ کہتے ہیں، اگر آپ نے اس کو تمام موجودات میں دیکھنا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جاذبہ اور دافعہ۔ جانور بھی یہ صفت رکھتے ہیں، ہر ایک کو پاس نہیں آنے دیتے۔ توجہ فرمائیں حضرات، جانور بھی ہر ایک کو پاس نہیں آنے دیتے، انہیں بھی پتا ہے کنہیں پاس رکھنا ہے کنہیں دور کرنا ہے۔ حتیٰ پودے ہر چیز کو قبول نہیں کرتے، انہیں بھی پتا ہے کیا قبول کرنی ہے کیا رد کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان اس فارمولے سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہو جائے، وہ انسان تو کجا، وہ جانور اور پودوں سے بدتر ہے۔ اصول دین ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے کسی کو مانا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے اعراض برتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ جن کے لیے امام دعا کرتے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اور جن کے لیے ائمہ نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے نہیں تو وہ پھر ہمارے نہیں۔ یہ اصول ہے۔
اس کو ذہن میں رکھیے. اگر کوئی شخص، مجھے معلوم ہے گفتگو آج کافی حد تک نصیحت آمیز رہی اور باتیں بہت سیدھی سیدھی صاف صاف رہیں، لیکن اب یہ ضروری ہو گئی ہے ممبر سے کرنا، اس لیے کر رہا ہوں. ہمارے مراجع عظام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی. بالکل درست بات ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ دیگر افراد کے مقدسات آپ کے مقدسات بن جائیں. ان دو چیزوں میں فرق رکھیں. دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کرنا اور ہے، اور دوسرے کے مقدسات کو اپنا لینا یہ اور ہے. یہ کہیں نہیں کہا گیا. اپنا عقیدہ اپنے ساتھ، دوسرے کے عقیدے کا اس عنوان سے احترام کہ یہ اس کا عقیدہ ہے. توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہم نہیں کرتے. لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا نہ تو توہین ہے اور نہ ہی کسی کا ایکسیپٹ کرنا اس میں آتا ہے کہ آپ کہیں جناب ہمارے مراجع نے حکم دیا. نہیں حضور، یہ میں بہت محتاط ہو کر بات کر گیا ہوں. جس نے سمجھنی ہے وہ سمجھ لے. وہ افراد جو بلا وجہ میں آج 1400 سال کے بعد اپنے دماغ میں غلط انٹرپریٹیشن لے کر اتحاد بین المسلمین کی یہ بات کر رہے ہیں کہ دوسروں کے مقدسات ہمارے بھی ہو جائیں. حضور اتحاد کا حکم دیا گیا ہے، انضمام کا نہیں. ان دو چیزوں میں فرق رکھیے. ہم اتحاد کے قائل ہیں، ضم ہونے کے نہیں. ہمارے مکتب کا اپنا عقیدہ ہے اور آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے ہے اور یہی رہے گا. اسی عقیدے پہ جیے ہیں، اسی پہ مریں گے اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی عقیدے پہ اٹھانا کہ علی کے جو ہیں وہ ہمارے ہوں اور جو علی سے دور ہیں ہم ان سے دور ہوں، اور جو علی سے دور ہیں وہ کبھی ہمارے نزدیک اور ہم ان کے نزدیک نہ بھٹکیں. یہ واضح بات ہے، کسی کو اس میں اپنی طرف سے ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب امیر کی ولایت، ان کی خلافت، خلافت بلا فصل بعد رسول، یہ ہمارے امہات عقائد میں سے ہے. اگر کوئی دیکھے، کہیں دکھے تو اس کے اوپر یا تو انگلی اٹھا رہا ہے یا ضرب لگا رہا ہے اور خود کو پھر عالم تشیع میں بھی جان رہا ہے، سمجھ جائیے گا یہ گھسپیٹیا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا تشیع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. آج کل کچھ اور ڈوزیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے یہ ایک بیچ کی راہ نکالی ہے کہ علی بھی خلیفہ بلا فصل ہیں اور کوئی اور بھی. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ علی روحانی طور پر خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی ولایت علی کے پاس ہے، اور کوئی دوسرا جو ہے وہ رسول کی سیاست کا وارث ہے، یعنی دنیاوی طور پر، یعنی دو خلیفہ بلا فصل. اگر کوئی آپ کو یہ ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ حضور یہ عقیدہ جس کا ہو اسے مبارک. اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے جو روحانی ہے وہی سیاسی ہے. ان دو میں کوئی فرق نہیں ہے. جسے خدا نے روحانیت عطا کی ہے اسے ہی سیاست بھی دی ہے. جب رسول موجود تھے تو کیا یہ دونوں الگ الگ تھے؟ رسالت اسی کے پاس تھی جس کے پاس حکومت تھی. جس کے پاس روحانیت نہیں ہے، جب وہ سیاست کرے گا تو کیا کرے گا یہ دنیا بہتر سمجھ سکتی ہے. علی وارث ہے، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی موقع ملا اس پر اور دلائل عرض کریں گے، فی الحال گفتگو کو روک رہا ہوں. دعا ہے پروردگارا
ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہمیں اس عقیدے پہ قائم و دائم رکھنا، ہمیں کسی دم علی کے در سے دور نہ ہونے دینا۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، میری عادت ہے اگر کہیں سلسلہ مجالس ہو تو میں اس میں امام حسین کے مصائب ضرور پڑھتا ہوں۔ وہ مظلوم کہ جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، وہ مظلوم کہ جو سب کے لاشے لایا لیکن اس کا لاشا لانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں علامہ مجلسی ایک دن شب جمعہ مجلس سے خطاب فرما کر گھر تشریف لے گئے، عالم خواب میں دیکھا حرم امام حسین ہے اور تشریف فرما ہے منبر پہ، وعظ و نصیحت اور فضائل اہل بیت سے جب فراغت ہوئی اور مصائب پڑھنا چاہتے تھے تو پردہ کھچا ہوا تھا، پردے کے پیچھے سے ایک مستور برآمد ہوئی اور کہنے لگی مجلسی اگر یہ فاطمہ حسین کی ماں کا حکم ہے کہ اگر میرے دل کے سکون کا سامان چاہتے ہو تو حسین کی رخصت کے مصائب پڑھو۔ حسین رخصت کیسے ہوئے؟ خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے جو زینب پہ آیا آزادار ہو۔ جب سب چلے گئے اب حسین کیسے اپنی بہن سے رخصت ہو؟ شاید حسین سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے گھوڑے پر بیٹھ کر خیمے کے در پہ آ کر کہنے لگے یا زینب یا امہ کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی سلام، اے بیبیو حسین کا آخری سلام، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ جملہ سنا، زینب عالیہ برآمد ہوئی، کہا بھیا ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں تو تشریف لے آئیے۔ خیمے میں آئے، بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا حسین کو۔ جناب زینب آگے بڑھ کے کہنے لگی بھیا جانے کا ارادہ کر لیا؟ کہا بہنا جس کا عباس سا بھائی مارا گیا، جس کا علی اکبر چلا گیا، جس کا قاسم جدا ہوا، جس کے حبیب اور مسلم سے دوست مارے گئے، اب وہ جی کر کرے تو کیا کرے؟ کہ بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ عزادارو بات ہو رہی تھی، اچانک سے امام حسین کو کچھ یاد آیا کہ بہنا کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ یہ جملہ سنا، مجھے نہیں پتا آپ نے اس سے اپنے دل پر کیا محسوس کیا، لیکن خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے کہ اس کا بھائی اپنی زندگی میں آ کر اس سے کہے لاؤ بہنا مجھے میرا کفن دے دو۔ کہ بھیا پھٹے پرانے لباس کا کیا کرو گے؟ کہ میں جانتا ہوں یہ امت اتنی شقی ہے، میری شہادت کے بعد میرے جسم پہ لباس بھی نہیں چھوڑے گی، میں چاہتا ہوں ایسا لباس پہنوں جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے۔ عزادارو زینب نے لباس لا کر دیا، حسین نے اسے اور تار تار کیا، زرہ کے نیچے زیب تن کیا۔ میرا جی کہتا ہے اس وقت زینب کو وہ وقت ضرور یاد آیا ہوگا جب جناب فاطمہ کا آخری وقت آیا، جناب سیدہ نے زینب عالیہ کو بلایا، کہا بیٹا یہ دیکھو یہ سامنے کچھ کفن کے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ جبرائیل امین جنت سے لائے تھے، تمہارے نانا نے اس کے 4 ٹکڑے کیے تھے، ایک ٹکڑے سے تمہارے نانا کو کفن دے دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے کہیں گے لاؤ ماں کا کفن دے دو تو یہ ٹکڑا اٹھا کر دے دینا، پھر اس کے کچھ سال کے بعد تمہارے بھیا حسن آئیں گے اور آ کر کہیں گے لاؤ بابا کا کفن دے دو تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس تمہارے بھیا حسین آئیں گے اور کہیں گے لاؤ بھیا حسن کا کفن دے دو تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا۔ عزادارو کفن بھی تمام ہوا، زہرا بھی خاموش ہو گئی۔ زینب نے ایک مرتبہ زہرا کو دیکھا، کہا اماں میرا بھیا حسین، کہا بیٹی یہی جملہ میں نے بابا سے کہا تھا
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، گناہوں سے درگزر فرما، جتنے مومنین نے دعا کے لیے کہا سب کی حاجات قبول فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔